بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پولیٹیکل کمیٹی کی جو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارا آئندہ عمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں کیا میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو اغوا کیا جائے، ابڈکٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت حرکت ہوئی، اور وہ پھر کے پی اسمبلی کے پریمیسز میں، یعنی جو کے پی ہاؤس ہے وہ تو صوبے کی پریمیسز ہے، اس کے اندر جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح انسلٹ کی گئی، اور جس طرح الامین جو کہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو ابڈکٹ کیا گیا۔ اس پہ ہم سب نے پولیٹیکل کمیٹی نے بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر سامنے لایا جائے۔ اگر علی امین گنڈاپور کو سامنے نہیں دیا جاتا، اور اس طرح اس کو ابھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی 149 آرٹیکل 149 کو سوچ رہے ہیں یا گولڈن راج کا سوچ رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں یہ علی امین پر حملہ نہیں ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا پہ حملہ ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا کے ہر باشندے پہ حملہ ہے۔ ہمارے آپس میں پولیٹیکل اختلافات ہوں گے، لیکن میں امید رکھتا ہوں تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اگر آج تاریخ انصاف کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسی دنیا کیا سوچے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں کا چیف ایگزیکٹو ہی محفوظ نہیں، چیف ایگزیکٹو کو بھی اس طرح جو ہے نا تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کے منتخب عوام کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کی عوام کو اتنا جو ہے نا ایک میسج دیا جاتا ہے، ایک میسج ہے نا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو واضح 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 کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے خیال میں اگر ہم دب جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، میرے ساتھی میرے بھائی بہن سارے کھڑے ہیں، ہم حل پن کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے آخری حد تک جائیں گے، آخری حد تک۔ نو لمٹس، نو لمٹس۔ ہم اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ آپ اس قسم کی قانون سازی لے کے آئے، آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ قوم سے چھپا رہے ہیں۔ آپ کی یہ اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس کوئی امینڈمنٹ ہے، کیونکہ 3 قسم کی مسودے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایک مسودہ ہے، مولانا صاحب کو دوسرا مسودہ دیا گیا، اور دیگر جو پارٹیاں اس کو اور قسم کا مسودہ۔ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل امینڈمنٹ ہے کیا، یہ پبلک کریں، ہمیں دکھائیں، ہمارے ساتھ بات کریں اس پہ کہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح خوف، زور، زبردستی اور زر کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، ویسے بھی آپ فارم 47 کے پیداوار ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں۔ آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ پھر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو؟ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیہ بیان کر کے، جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیہ تو 8 فروری کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ابھی ریفرینڈم کروا دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانیے کی حیثیت ہے۔ آپ مسلسل جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہے، اور جو ہے نا اور آپ کا کام نہیں ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے
आवाज को दबाए, लेकिन ये अवाम एक एक अवाम की दिल की बात हम कर रहे हैं। अगर ये अमेंडमेंट जो हमें रिपोर्ट है ये पास हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि असम्बली एक किस्म की तमाम जो शहरी हुकूक है, यानी आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199, इसका बुनियादी मतलब ये है कि शहरियों की बुनियादी हुकूक वो मातल हो जाएंगे। जो शहरी आज़ाद, उसको जो है ना अपने चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की इजाजत है, उसको जो है ना पब्लिक गैदरिंग की इजाजत है, उसको जो जो इजाजत है उसको स्क्वीज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मुतालबा फिर दोहराता हूँ कि आप जो भी ला रहे हैं वो पब्लिक करें और आप डिस्कस करें कि क्या चाहते हो। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो है हमारे इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम सिर्फ पुरअमन तौर पर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। यानी आप मुझे, मैं पूरी कौम से भी पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं और इस अमेंडमेंट के पास आपके पास नंबर भी नहीं है, और नंबर के बाद फिर आप जो है अपोजिशन के MNA और सेनेटर्स को आप दबा रहे हैं, उसको जो है ना उसके ऊपर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अमेंडमेंट पास कर रहे हैं। इसको कौन मानेगा? इसलिए हमने आज ये भी फैसला किया है कि जब तक ये अमेंडमेंट का मसला खत्म नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम असेंबली की तमाम प्रोसीडिंग से, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, तमाम प्रोसीडिंग से हम बाइकाट करेंगे। किसी प्रोसीडिंग में न नेशनल असेंबली में हम जाएंगे, न किसी स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, न सेनेट में जाएंगे। हमारा तब तक बाइकाट होगा जब तक हमारे मुतालबात को माना नहीं जाता। हमारे मुतालबात क्या है? नंबर 1 ये है कि इस मुसविदों को पब्लिक किया जाए और इसकी वो तमाम कानूनी और जो रूल्स के मुताबिक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया जाए। जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पे लोगों की वफादारियां बदलना और उससे जो ना वोट लेना, इसको बंद किया जाए। जो हमारे वर्कर इस वक्त गिरफ्तार है और हमारे जो चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार है, उसके खिलाफ जो नाजायज मुकदमे बनाए गए मजीद, इसको खत्म किया जाए और हमारे जो MPs है उसको रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है, जो फलस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी ने जो मार्च का ऐलान किया है या मीडियन मार्च जो भी ऐलान किया है, हम इसकी हिमायत करते हैं। जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत है उसके खिलाफ हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। और अगर हुकूमत इस हवाले से कोई इजलास बुलाती है तो हमारे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन हम इसको जो है ना ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि नहीं किया है। लेकिन ये चूँकि हमारा एक इस्लामी फरीज़ा है, इस्लामी भाइयों के लिए, तो इस पर हम अपनी ज़ाती या नाज़ाती दुश्मनी को रखते नहीं। और हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि अगर इस किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको हम ज्वाइन करेंगे। मैं आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह वो डट के खड़ा है इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और जो उसने किरदार अदा किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, जैसा ये बताइएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव लापता है, 24 घंटे हो गए हैं, दाखिला कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी इदारे की हिरासत में नहीं है, वो खुद भाग गए हैं। आपके पास क्या इत्तलात है, कहाँ पर है? हमारे इत्तला के मुताबिक उसको KP हाउस से उठाया गया है, और जिस तरह KP हाउस के अंदर तोड़ फोड़ की गई है, हमने इंशाल्लाह ये फैसला किया है कि इसको हम करेंगे, इसको हम जो है ना रिपेयर नहीं करेंगे। ये हमारी तारीख का हिस्सा होगा, और जब भी स्कूल के बच्चों को विजिट करवाना होगा तो हम बताएंगे कि ये होता है, ये स्कूल की जमहूरी पाकिस्तान है, किस तरह भी चीज़ें होती है। और 24 घंटे के हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तालिबीन को बाजियाब न किया गया, उसको प्रोड्यूस न किया गया, तो हम पूरे मुल्क में फिर एहतजाज निकाल देंगे। अच्छा स्पीकर साहब, काइंडली ये थ्योरी चल रही है या मुशावरे आला सतह पर हो रहे हैं कि KB में इमरजेंसी, तो फिर PTI का नया अमल क्या होगा? देखिए, हमारे पास कानूनी रास्ते भी है। इमरजेंसी क्या है? नंबर 149 की गुंजाइश ही नहीं बनती। पहले तो वो कहते हैं कि वो गिरफ्तार ही नहीं है। अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो इसका मतलब है कि 149 वो कैसे लगा ले तो लगा ले जी। देखो, ये जंग जो हम कर रहे हैं,
یہ تو ہم سب سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. دیکھو نمبر 1 میں ایک بالکل کیٹیگری، ہم کسی طور پر انارکی نہیں چاہتے، ہم کسی طور پر بدبی نہیں چاہتے، ہم کسی طور پر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں چاہتے. ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے. کوئی ہم سے ہمارا پیسفل پروٹیسٹ جو ہے نا، اگر یہ ملک پہ انارکی، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک پہ انارکی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک پہ جو ہے نا بدامنی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک پہ، ہم چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو، روزگار کے موقع پیدا ہو اور اسٹیبلٹی آئے، تھوڑی سیاسی اسٹیبلٹی آئے. اس کے لیے حکومت کے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں. کتنے کارکن گرفتار ہیں ابھی تک؟ تقریباً اس وقت جو ہمارے حساب کتاب 1000 سے زیادہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ہزاروں میں. اساتذہ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ انارکی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو مسلسل یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ صوبائی حکومت مشینری لے کے آپ اسلام آباد آپ جاتے ہیں، اور آج بھی اطلاع ہے کہ ریسکیو سروس کی 20 گاڑیاں اور اس کے سرکاری اہلکار اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہیں. تو یہ انارکی نہیں، تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا؟ کیا آئین اگر ہمیں اجازت دیتا ہے تو کون پھر ہمیں روکتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہ کریں؟ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں، کبھی ہوا ہے کہ آپ جلسے کریں اور اس پہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے 7 بجے تک ختم کرنا ہے؟ کبھی مریم بی بی کا اس طرح کیا ہے کسی نے؟ کبھی شہباز شریف کا اور ان باقیوں کا کسی نے کیا ہے؟ رات 12 بجے جلسے کرتے ہیں، اچھا 6 بجے تک آپ نے جلسہ کرنا ہے. پہلے آپ جو ہے نا ادھر جلسہ کرو، نہیں ادھر نہیں، تیاری کرو، وہ ادھر کرنا ہے، پھر سارے راستے بند کرو. بھائی جان، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یاد رکھے، اگر خدا نہ خواستہ تحریک انصاف جو ہے نا، جو اپنا موقف اس وقت، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں، یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے، یقین جانے یہ ملک جو ہے نا یہ انارکی کی طرف جائے گا. نہیں، اس ملک پہ کسی کی انسانی حقوق رہے گی نہیں. جو ہیومن رائٹس ہے وہ آپ سمجھو ختم ہو گئے. پھر آپ ابھی بھی ماشاءاللہ جو آپ میڈیا میں چلاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا دکھاؤ، اتنا نہ دکھاؤ. پھر یہ نہیں کہے گا، پھر آپ پہلے ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ دکھائیں کہ نہ دکھائیں. تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس ظلم کے خلاف اور جاہلیت کے خلاف جو ہے نا مقابلہ دے سکیں. ابھی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اسمبلی کے اجلاس میں باقی کاروائی ہوگی. اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے تو اسمبلی اپنا رسپانڈ کرے گا. تھینک یو.